blessings for all nations. خداوند کی مقدس کلام میں سے آج کا مضمون کو جانتا ہے جی؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ آج ایک نہایت اہم موضوع ہے جو آج ہم سیکھنے والے ہیں۔ وجہ یہ بنی کہ ہم اس دنیا داری میں پھر سے بتا رہا ہوں، دنیا داری میں اس قدر محو ہو چکے ہیں، دنیا داری میں اس قدر ہم جو ہیں مصروف ہو چکے ہیں، دنیا داری میں اس قدر ہم محو ہو گئے ہیں کہ ہم ان باتوں کو بھول چکے ہیں، عملاً بھی اور یاد دہانی کے طور پر بھی اور سننے کے طور پر بھی۔ سننا جو ہے یہ نہایت لازمی ہے، کیونکہ جب ایمان کی بات کی جائے تو ایمان کے لحاظ سے جو ہے وہ سامنے ایک آیت آتی ہے، لیکن ہم چند آیات کا مطالعہ کریں گے جی۔ رومیو کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا خط 10واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 17 آیت تک، 14 سے 17 آیات، یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے: مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے، 10واں باب 14 سے کیا جی؟ یہی ہے، نکالیے سب نے، لکھا ہے مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں، اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں، اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں، اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کر کریں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ کیا خوش نما ہیں ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں، لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان نہ دھرا۔ چنانچہ یسایہ کہتا ہے کہ اے خداوند، ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے؟ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ خداوند کی مقدس اور پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ خداوند کی مقدس کلام میں ابھی ہم نے سنا ہے اور اس میں بہت سارے سوالات ہیں۔ یہ پہلی آیت سے یعنی 14ویں آیت سے لے کر جو آخر تک ہے وہاں تک سوال ہی سوال ہے۔ کون سا سوال ہے جی؟ کہ جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں دعا کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان ایک نہایت ضروری جو ہے وہ پوائنٹ ہے، اسی کے بارے میں آج ہم سیکھ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی میں محو ہو جاتے ہیں، جو خداوند کے مقدس کلام کو سننا پسند نہیں کرتے، جو سن نہیں رہے، تو کسی چیز کا اثر نہیں، یا کوئی بات کہہ رہا ہے یا کلام بیان ہو رہا ہے تو پھر بھی وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ذہن میں آتی، یا ہم اپنے آپ کو جو ہے اس قدر ہوش میں نہیں رکھتے کہ جو کلام بیان ہو رہا ہوتا ہے ہم کبھی کبھار اس کو بھی سنتے ہوئے بھی انسنا کر دیتے ہیں۔ لیکن ایمان کی جب بات کی جائے تو پورے کے پورے مذاہب عالم میں جب ایمان کی بات کی جائے تو ایمان کے سر پر ہی انسان مذہبی کہلاتا ہے۔ کس مذہب سے ریلیٹڈ ہے، کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ اس بات کو جان لے کہ اگر وہ اپنے ایمان سے واقف نہیں، اگر اس کا ایمان کیا ہے، اگر وہ اس پر یقین یا اس کے بارے میں جانتا نہیں ہے تو پھر وہ صرف اور صرف محض زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کے لیے مذہب میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کے لیے کلام مقدس میں سے خدا کی طرف سے جو آرڈر ہوئے ہیں، جو احکامات ہیں، وہ ان کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس سے ریلیٹڈ ہوں۔ جس کو اپنی بنیاد ہی پتہ نہ ہو، یہی گل ہے جی، جس کو اپنی بنیاد ہی پتہ نہ ہو وہ کیا آگے تک منزل کو حاصل کرے گا؟ اگر جو بنیاد ہی کھوکھلی ہو، بنیادوں میں اگر پانی ڈل جائے تو کیا ہوگا؟ بلڈنگ رہ سکے گی جی؟
اگر ہماری بیسک جو بات ہے، بنیادی اصول ہے، بنیادی ایمان ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، تو پھر یہ بات جان لیجئے گا کہ آپ صرف اور صرف محض ایک خانہ پوری کر رہے ہیں، آپ خود سے بھی واقف نہیں ہیں، اور آپ خدا سے اور اپنے مذہب سے بھی واقف نہیں ہیں۔ صرف نعرے لاؤن نال، ہالےلویا کہن نال، اچھے اچھے گیت گان نال، یا گلے میں کراس ڈالنے سے، یا اپنے گھروں کو یا اپنے ناموں کے ساتھ مسیحی لگانے سے، یا کوئی بھی مذہب ہے اس کے ساتھ جہاں سے وہ ریلیٹڈ ہے مذہب کے ساتھ، اگر اس کے بارے میں وہ جانتا ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں رکھتا، کیا لکھا ہے؟ مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کرے گا؟ اب اس کا ایمان ہی نہیں ہے تو وہ دعا کس سے کرے گا؟ ایمان ایک عمل کی شکل ہے، ایمان ایک عمل کی شکل ہے جس کا تعلق زندگی کے تمام پہلوؤں سے ہوتا ہے، زندگی کے تمام پہلوؤں میں۔ وہ کیسے؟ اگر زندگی کے تمام پہلوؤں پر نظر ڈالی جائے تو کہیں نہ کہیں کیا ہوتا ہے کہ ہم فال میں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر، اب زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی ہے، یہی بات ہے، کیا جی؟ پڑتی ہے ضرورت۔ تو پھر وہ ضرورت جو ہے کبھی کبھار انسان سے پرے ہوتی ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، وہاں پر خداوند تعالیٰ کی ذات کام کرتی ہے۔ لیکن اگر خدا پر ایمان ہی نہیں ہے تو آپ کا وہ کام جس زندگی کے پہلو میں آپ چاہتے ہیں وہ آپ کا کام محض ادھورا رہ جائے گا، پھر دوسری ہستی کوئی اور ہی ہے، پھر خدا نہیں ہے، خدا پر ایمان نہیں ہے، تو پھر آپ کا ایمان کس پر ہے؟ دوسری ہستی کون ہے؟ پھر یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ اگر آپ کا خدا پر ایمان نہیں ہے تو پھر دوجا تو آٹومیٹکلی ہو جانا ہے نا۔ میں نے پہلے ایک بات بتائی ہوئی ہے کہ ایک سائنسدان تھا، اور وہ سائنسدان کیا کرتا تھا، کہتا جی میرا تو ایمان خدا پر ہے ہی نہیں ہے، میرا ایمان خدا پر۔ بہت سارے سائنسدان جو ہیں وہ مانتے بھی ہیں، لیکن جو بہت سارے، اس سے زیادہ میجورٹی میں جو سائنسدان ہیں وہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین ایک حادثے کے طور پر بنی ہے، بگ بینگ کے سر پر بنی ہے۔ جیسے ہم دوسری تھیوری بھی دیکھتے ہیں، ڈارون کی تھیوری ہے، وہ کیا کہتا ہے جی بندر سے انسان ڈیولپ ہوا ہے۔ یہ ساری کی ساری جس کو تاریخ نے اور باقی سائنسدانوں نے بھی کنڈیم کیا، جس کے بعد اس نے اعتراف کیا کہ یہ جو تھیوری ہے یہ غلط ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اس چیز کو نہیں مانتے تھے، وہ بہت بڑا سائنسدان تھا، وہ کہتا ہے جی میں خدا کو نہیں مانتا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، وہ سویا، اور سونے کے بعد کیا ہوا کہ اس کو ایک خواب آیا، اور جب خواب آتا ہے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ دہنی طرف جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح اور اس کے فرشتگان ہیں، اور اس کے ساتھ لیفٹ سائڈ پر جو ہے وہ شیطان ہے، جو لوسیفر پہلے تھا وہ شیطان ہے، اور اس کے پیروکار ہیں، اور وہ ایک لائن پر کھڑا ہے، بالکل سٹریٹ لائن کے اوپر۔ اور کیا ہوتا ہے کہ شیطان پہل کرتا ہے، کہتا ہے کہ اب وقت ہے کہ تو چن لے۔ کس کو چنتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کہ میں دائیں سائڈ پر خداوند یسوع مسیح ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح، یہ میں کہہ رہا ہوں، وہ نہیں کہے گا، اس چیز کو یاد رکھیں، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح وہ کہتے ہیں جی ادھر تو یسوع ہے، ادھر تو یسوع ہے، میں خدا کو نہیں مانتا، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، اور تو شیطان ہے۔ شیطان دے ہوتے ہے آدھا بھروسہ، دیکھ لو پھر آپ ہی گل ہوگی نا، جو خدا نے نہیں مانے تو شیطان دا انہوں پتا ہے، شیطان ہے تو تیری طرف تو سزا ہے۔ تو کہتا ہے جی میں ادھر بھی نہیں آؤں گا، میں جدھر کھڑا ہوں ادھر ہی کھڑا ہوں، جدھر کھڑا ہوں وہیں پہ کھڑا ہوں، اور وہیں پہ کھڑا ہو۔ تو شیطان ہنس کے کہتا ہے کہ تو سمجھا نہیں، کہتا ہے ٹھیک ہے تو کسی کو نہ چن، لیکن اگر تو نہیں اس کو چنتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو جگہ ہے نا جس میں تو کھڑا ہے یہ میری جگہ ہے۔ کیا ہے جی؟ میری جگہ ہے۔ اگر اس نے اس پر ایمان ہی نہیں رکھا تو پھر کیوں کر وہ دعا کر سکتا ہے؟ جس کا ایمان، جس کی بنیاد ہی نہیں ہے، تو وہ ہوا کی چران ہو جاتا ہے، ہوا کے ساتھ اچھلتا پھرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جاگتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ خداوند یسوع میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تو ہی میرا نجات دہندہ ہے۔
تو اس چیز کو یاد رکھیے کہ جب آپ ایمان آپ کی جڑوں میں یعنی ایمان پر مضبوط نہیں ہیں آپ، تو پھر آپ آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ شیطان کی طرف ہیں۔ اگر آپ کو آپ کا ایمان کہیں نہیں پتا، جیسے میں نے پہلے بتایا اس کو عمل ہے، میں نے پہلے بتایا یہ عمل ہے، اور خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ کیا بتاتے ہیں، اگر رائی کے دانے کے برابر تمہارا ایمان ہے تو اس توت کے درخت کو کیا کر، حکم دے، اس توت کے درخت کو کہہ کہ یہاں سے اکھڑے اور سمندر میں جا لگے اور وہ تیرا کہا مانے گا۔ اب خداوند یسوع مسیح یہاں پر اپنے شاگردوں کو یہ بات بتا رہے ہیں، اور شاگرد کیا کہتے ہیں، خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا، ہمارے ایمان کو کیا کر۔ اس کا مطلب ہے ان کا ایمان تھوڑا سا تھا۔ ایمان کیا تھا؟ اور تھوڑا سا ایمان کیا ہو جاتا ہے ہماری ٹرم میں، اینا ساڑھے کوئی ہونا ہے کہ ایڈا ایمان ہونا چاہیے ہے۔ کتنا ہونا چاہیے جی؟ جڑا ہاتھ ایک باری چکن لگیا پتا چلے، نہیں سارتے پانڈ نہیں چکڑے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ بھائی تم یہ سوچ رہے ہو، بڑھانے کی بات کر رہے ہو، اگر تمہارا ایمان بیسکلی ایمان بڑا یا چھوٹا یہ خداوند نہیں بتا رہے تھے، یہ خداوند نہیں بتا رہے تھے، بلکہ خداوند خدا ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس کے حجم کی جو ہے اس کا معنی نہیں رکھتا کہ اس کا حجم کتنا ہے، یہ وزندار کتنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح فرما رہے تھے کہ بیسک حجم نہیں ہے، رائی یا پہاڑ نہیں ہے، بلکہ بیسک وہ چیز ہے جس کے اوپر ایمان رکھا گیا ہے۔ اگر تمہارا رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ سب سے بیجوں میں سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب وہ لکھا ہے کہ بڑھتا ہے تو پرندے اس کے کیا کرتے ہیں، بسیرا کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے وہاں پر لکھے، خداوند یسوع مسیح یہ بتا رہے ہیں کہ حجم کی بات نہیں ہے یہاں پر، اگر تم رائی کے دانے کے برابر یا پہاڑ جتنا ایمان بھی لے کر رکھو، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک تمہارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر نہیں ہے، جب تک ہمارا ایمان جس مرکز پر نہیں ہے، جس نقطے پر نہیں ہے، اور دنیا اور کائنات میں صرف اور صرف جو ہے وہ صرف اور صرف ایمان کا عنصر جو ہے، صرف اور صرف ایمان کا عنصر جو ہے وہ کیا ہے، خداوند یسوع المسیح کی ذات جو ہے۔ صرف کیونکہ جب ہم اتنا سب ایمان رکھیں گے، لیکن ہوگا کس کے اوپر، کس پر؟ خداوند پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، اور جس کسی کا مسیح خداوند پر ایمان ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے۔ ہاللیلویہ۔